کہ میں ایک مسیحی ہوں اور مجھے خداوند یسوع مسیح ناصری پر فخر ہے۔ وہ سکرولز ہیں جو گواہی دیتے ہیں، جو چیخ چیخ کر پکارتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ تبدیل نہیں ہے۔ اب خدا لوگوں کو منع نہیں کر رہا کہ میرے پاس مت آؤ، بلکہ خدا کہتا ہے ٹھہرے رہو جب تک قوت کا لباس تمہیں نہ مل جائے، ٹھہرے رہو جب تک روح القدس تمہیں نہ مل جائے، ٹھہرے رہو جب تک روح القدس تم پر نازل نہ ہو جائے۔ یہ راہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو کتاب مقدس ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بہت سے لوگوں تک ان ویڈیوز کے لنک کو شیئر کریں تاکہ خدا کے کلام کی سچائی لوگوں تک پہنچ سکے۔ مسیحا کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ہی اہم سوال ہے، حساس سوال ہے، جس پر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سی کتب لکھی گئی ہیں، اور میں نے پچھلے سنڈے اسی ٹاپک پر میسج سنایا، سرمن سنایا، اور بہت سے لوگوں نے اور ویورز نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ نے غیر زبانوں کی فضیلت بیان کی ہے، لیکن جب ہم 14ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ پولس رسول غیر زبانوں کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا مقدس پولس رسول نے غیر زبانوں کو بولنے سے منع کیا ہے؟ کیا غیر زبانیں ممنوع قرار دی گئی ہیں؟ اس سے پیشتر کہ ہم ویڈیو کو شروع کریں، میں چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ان ویڈیوز کے لنکس جو ہیں وہ بہت سے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ پھیلے اور ہم گریٹ کمیشن کا حصہ بن سکیں۔ بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر آیت کا ہم خود پر ڈائریکٹ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، ہر ایک آیت کی خود پر اپلیکیشن نہیں کر سکتے، ہر ایک آیت کا خود پر اطلاق نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کتاب مقدس کی یہ آیت، یہ حصہ کن لوگوں کے لیے لکھا گیا، آڈینس جو ہے وہ کون تھی، اس آڈینس کو کیا کہا گیا۔ جب ہم ان ساری باتوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بات کس لیے کہی گئی۔ اگر ہم کتاب مقدس کی ہر ایک آیت کو خود پر لے لیں گے، خود پر اس کا اطلاق کر لیں گے تو شاید پھر ہم زندہ ہی نہ رہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہودا اسکریوتی کا وہ واقعہ اور وہاں سے وہ آیتیں پڑھنا شروع کریں جہاں پر لکھا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی، اگر ہم اسی پیٹرن کو لیں اور ان آیات کا خود پر اطلاق کریں تو ہم دوسرے ہی لمحے خود کو ایک درخت پر پائیں گے اور ہم پھانسی لے رہے ہوں گے۔ جب بھی کتاب مقدس کو پڑھیں، جب بھی کسی آیت کو پڑھیں، کوڈ کریں یا اس کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے آڈینس دیکھیں کہ کن آڈینس کو یہ کلام کیا جا رہا ہے، کن سے یہ مخاطب ہوا جا رہا ہے۔ کرنتھیوں میں جو آڈینس ہے وہ کرنتھس کا چرچ ہے۔ اب کرنتھس کے چرچ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ 14ویں باب کی 19ویں آیت میں پولس رسول واضح بیان کر دیتا ہے، اور وہ واضح بیان کیا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ زبانیں جانتا ہوں، لیکن 10,000 زبانوں سے بہتر ہے کہ میں 5 باتیں جو ہیں وہ علم کی کہوں۔ جب وہ تعلیم کی بات کر رہا ہے، جب وہ علم کی بات کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب ہم اس کی ریسرچ کرتے ہیں، جب ہم اسے ڈیپ ریسرچ میں جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ چرچ جو ہے وہ کلام بھی غیر زبانوں میں سنانے شروع ہو گیا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے بات کرتا تھا تو غیر زبانوں میں بولنا شروع کر دیتا تھا، جب وہ گواہی سنانا شروع کرتا تھا تو غیر زبانوں میں دینا شروع کر دیتا تھا، تو کسی کو اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ تم سب لوگوں سے زیادہ میں زبانیں جانتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے 10,000 باتیں کہنے سے بہتر یہ ہے کہ میں 5 باتیں ایسی علم کی کروں جو لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ یہ ان کا مسئلہ تھا۔ لیکن جب آپ 14واں باب پورا پڑھتے ہیں تو یہ غیر زبانوں کو ممنوع قرار دینے کے لیے نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ غیر زبانوں کی فضیلت بیان کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔
جب ہم کرنتھیوں 14ویں باب کی دوسری تیسری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت یہ باب جو ہے غیر زبانوں کی فضیلت کے لیے لکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ جو غیر زبانوں میں بات کرتا ہے وہ خدا سے بات کرتا ہے، جو غیر زبانوں میں بات کرتا ہے وہ بھید کی باتیں کہتا ہے، جو غیر زبانوں میں بات کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ سو جو ترقی کر رہا ہے، جو خدا سے باتیں کر رہا ہے، جو بھید کی باتیں کر رہا ہے، تو کیا پولس رسول چاہے گا کہ وہ اس غیر زبان کو ممنوع قرار دے؟ ہم صرف ایک آیت کو دیکھ لیتے ہیں جہاں پر وہ کہتا ہے کہ غیر زبانیں میں نہیں بولنی چاہیے۔ کلیسیا میں 10,000 باتوں سے زیادہ ہم 5 باتیں علم کی کر لیں جو لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ تو یہ در حقیقت تو کرنتھس سے کہا جا رہا تھا، کیونکہ کرنتھس جو ہے وہ کلام بھی غیر زبانوں میں سنا رہا ہے، گواہی بھی غیر زبانوں میں دے رہا ہے، تو یہ ان کے لیے تھا۔ لیکن 14واں باب غیر زبانوں کی فضیلت کے لیے لکھا گیا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے یہ بھید کی باتیں ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے یہ ترقی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے جو غیر زبانوں میں بات کرتا ہے وہ خدا سے بات کرتا ہے۔ اور پھر نیچے چلتے چلتے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یہ شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خداوند ہم تیرا لکھ لکھ وری شکر ادا کرتے ہیں، لیکن لکھ وری کوئی کرتا نہیں ہے۔ لیکن جو شخص غیر زبان میں دعا کرتا ہے وہ لکھ وری بھی کرے گا، کروڑ وری بھی کرے گا، تے ارباں وری بھی کرے گا۔ اور پھر غیر زبان کو پولس رسول جو ہے وہ غیر ایمانداروں کے درمیان ایک نشان قرار دیتا ہے۔ غیر ایماندار خدا سے بات نہیں کر سکتا، اس لیے ایماندار جو ہے اس کے لیے یہ نشان ہے غیر ایماندار کے سامنے۔ سو جو غیر ایماندار ہے اسے یہ معلوم ہو کہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے یہ خدا سے باتیں کرتا ہے، یہ شخص خدا سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے۔ سو یہ غیر زبان جو ہے یہ نشان ہے خدا سے بات کرنے کا۔ سو جو لوگ غیر زبان بولنا جانتے ہیں، جنہیں یہ نعمت مل چکی ہے، وہ اسے اور بڑھائیں، اور جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں اس نعمت کی بھوک اور پیاس رکھیں۔ ایک بار پھر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ان ویڈیوز کے لنکس جو ہے بہت سے لوگوں تک شیئر کریں۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔